اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین کی عظمت۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں سو ان کو کبھی اف نہ کہنا، اور کبھی ان کو نہ جھڑکنا، اور ان کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور یوں دعا کرتے رہنا، اے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا میری پرورش کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ کبھی کبھار تو حقیقت میں بھی تو کوئی جاہل شخص اپنے ماں باپ کو گالی بک دیتا ہے، اور یہ تو اکثر ہوتا رہتا ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کو اگرچہ حقیقتاً خود گالی نہیں دیتے مگر ان کو گالی دینے کا سبب ضرور بنتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ اگر وہ کسی شخص کے باپ کو گالی دیتے ہیں تو وہ جواب میں اس کے والدین کو گالی دیتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ دوسروں کے والدین کو گالی دینا جو اپنے والدین کو گالی دینے کا سبب ہے، اسے کبیرہ گناہ قرار دیا جا رہا ہے۔ پھر براہ راست اپنے والدین کو خود گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے حیرت سے سوال کیا کہ کیا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا ہے، یعنی اس نے ماں باپ کے حقوق ادا کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی ہے، تو اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو جس کی اس نے اطاعت و فرما برداری کی ہو تو ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، اور جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے، یعنی اس نے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، تو وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہو کہ جس کی اس نے نافرمانی کی ہو تو اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ یہ ارشاد سن کر ایک شخص نے عرض کیا کہ اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ ماں باپ اس پہ ظلم کیوں نہ کریں، اگرچہ ماں باپ اس پہ ظلم کیوں نہ کریں، اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کیوں نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ پھر بھی آپ نے اپنے والدین کی اطاعت کرنی ہے۔ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تعلیم ارشاد فرمائی۔ والدین خواہ ظالم ہی کیوں نہ ہوں، اولاد کا کام ان کا احتساب یا اصلاح نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں بھی اولاد کا فرض ان کی اطاعت ہے۔ والدین سے ان کا رب خود حساب لے لے گا،
لیکن اس صورت میں اولاد نافرمانی کرے گی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں غضب کی، عذاب کی مستحق ہوگی، اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے، والدین کو دکھ نہیں دینے چاہیے، والدین کو نہیں ستانا چاہیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ کی رضامندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو ماں باپ کو راضی نہ کر سکا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی سے محروم ہو گیا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی سے محروم ہوا وہ جنت سے محروم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ کی رضا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو ماں باپ کو راضی نہ کر سکا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی سے محروم ہو گیا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی سے محروم ہوا وہ جنت سے محروم ہوا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم زندگی میں معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، تم اپنے ماں باپ کو دیکھو، اگر وہ تم کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے تو سمجھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے خوش ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ناراض ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے بوڑھے والدین کو کاندھوں پر بٹھا کر اور لمبی مسافت طے کر کے حج کرایا ہے، کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد پر جانے کی اجازت لینے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا، میری والدہ ضعیف زندہ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جاؤ ان کی خدمت کرو، آپ کو جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات جنت میں تلاوت قرآن کی آواز سنی۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ یہ نعمان بن حارثہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ احسان ہے، یہ احسان ہے، یعنی ماں باپ سے حسن سلوک کی جزا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بہتر سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ آپ نے یہ بات 3 بار فرمائی، اور چوتھی بار فرمایا، تمہارا باپ۔ اتنے والدین کے حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت والدین کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں والدین کا احترام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔